ارب و عجم میں پھیلا اجالا رضا کا ہے، امریکہ میں بھی چاہنے والا رضا کا ہے۔ پاؤ تو کہاں رکھے گا نجدی ذرا بتلائیے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ ان کا ہی ہمالا ہے، ان کی ہی رعائی ہے، انہی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے۔ ان کا ہی ہمالا ہے، ان کی ہی رعائی ہے، انہی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے۔ سوچ لے نجدی تو کہاں جائے گا پہلے سے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے، بے شک حق ہے، وہ علاقہ رضا کا ہے، بے شک حق ہے۔ حضور مفتی اعظم کی مہربانی ہے، یہ ہار نہیں جیت کی نشانی ہے۔ ادب کے ساتھ پورا مجمع اور بیدار ہو جائے، عقیدت کے ساتھ نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، پہلے بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ہے کیا، بے شک اعلیٰ حضرت ہے کیا۔ اگر تیار ہے سننے کے لیے تو پورا مجمع بیدار ہو کر استقبال کرے، استقبال کیجئے اور یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بلند کیجئے، کہیے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ کو بلند کیجئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے کہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے۔ احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے۔ ارے ملک یہ میرا معیار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو۔ وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا، دلوں میں محبت کی الفت بسایا، اسی نے عقیدہ ہمارا بچایا، اسی نے عقیدہ ہمارا بچایا۔ بکھرنا بتانا پیچینے کا سنی، رضا کے لیے جان دیتے کا سنی، ہم سب رضا کے، رضا ہے ہمارا، لگے گا یوں ہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ۔ میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، پرانی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے۔ تمام مفتی حوالہ تو ڈھونڈنے میں ہے، میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ تمام مفتی حوالہ کو ڈھونڈنے میں ہے، میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے۔ ادب کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے قیمتی وقت کو برباد نہ کر آپ سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ صرف دیکھنے آئے ہیں؟ زور سے سبحان اللہ بول کر دکھائیے تو، یا رسول اللہ کہہ کے دکھائیے تو، یا حسین کہہ کے دکھائیے۔ اپنے ہاتھ کو آقا حسین کے نام پر نہ بولیں گے تو کس کے نام پر بولیں گے؟ علی پاک کے نام پر ہاتھ اٹھائے گئیے تو کہے سبحان اللہ۔ ارے ماشاءاللہ سب لوگ زندہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت رضویات کو فق سے طلوع ہونے والی وہ کرن، جہاں علم و ادب کا نور، فکر و فن کی جگمگاہٹ، تحقیقات کی وسعت، تہذیب و شعور کا اجالا، روحانیت کی جلوہ ریزی، مضامین کی گہرائی، تعلیم و تربیت کا پہلو، ان تمام جلووں کی جھلک جس بارگاہ میں موجود ہے، اس بارگاہ کا نام خطیب باوقار حضرت علامہ و مولانا غیاث الدین صاحب رضوی ہے۔ ادب کے ساتھ استقبال کر لیجئے، پورا مجمع پوری قوت و توانائی کے ساتھ عقیدہ لگائیے، عقیدت لگائیے، اللہ اس کے رسول کی کبریائی بیان کرے، اپنے ہاتھ کو بلند کر کے محبت کے ساتھ استقبال کر کے دکھائیں، نعرہ تکبیر۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ سب آئے ہیں بیٹھنے کے لیے، آپ جا رہے ہیں؟ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے کیا؟ ارے ماشاءاللہ جو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں وہ تو بیٹھیں گے ہی، چاہے 10 لوگ ہو یا 10,000 ہو۔ الحمدللہ ہم 10,000 کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن 10 لوگ اگر عقیدت کے ساتھ بیٹھ کر سن لیں، یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو پورا مجمع بیدار ہو جائے، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اشک آنکھوں سے بہائیں گے چلے جائیں گے، نعت سرکار ہی سنائیں گے چلے جائیں گے، ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ہم سب یہاں کسی اور کی محبت میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہوئے، اور جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنے نبی کی محفل کا ادب کیا کرتا ہے۔ جاتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ جاتے ہیں، سج دھج کر جاتے ہیں، اور کرسی پر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو اگر آپ مصطفیٰ کے غلام ہیں تو تھوڑی دیر نبی کی محبت میں یہاں بیٹھ جائیں تاکہ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے۔ ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ میرے بعد ایک سے ایک شعرا اور خطبہ تشریف لائیں گے، بس 10 منٹ میری گفتگو آپ سماعت کر لیں۔ ایک مرتبہ محبت سے کہیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اس پر ہم اگر غور کر لیں تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت میں نکھر جائے گی۔ تو بولیے سبحان اللہ۔ ہم اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اتنا خوش نصیب کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ غور کریں، ہم بد نصیب نہیں ہیں، ہم بد نصیب نہیں ہیں، غریب ہیں مگر بد نصیب نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں مگر بد نصیب نہیں ہے۔ ارے بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہوا کرتا ہے، بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جو ایک خدا کی عبادت کرنے کے بجائے کروڑوں خدا کی عبادت کیا کرتا ہے، وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ ان کے پاس، کفار و مشرکین کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے مگر بد نصیب ہے۔ ان کفار و مشرکین کے پاس زندگی گزارنے کے لیے قیمتی مکان ہے مگر بد نصیب ہے۔ ان کفاروں کے پاس، اسلام کے دشمنوں کے پاس کروڑوں کی دولتیں ہیں مگر بد نصیب ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں مگر بد نصیب ہے، حتیٰ کہ حکومت کی ڈور ان کے ہاتھوں میں ہے مگر بد نصیب ہے۔ مگر اے سنیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنا خوش نصیب بنایا ہے، کتنا خوش نصیب بنایا ہے۔ اور اپنی خوش نصیبی پر جتنا ناز کرو گے اتنا کم ہے، اس لیے کہ اے سنیوں، اللہ نے تجھے غریب ضرور بنایا ہے۔ تمہارے پاس اچھے مکان نہیں ہے، غم مت کرو۔ تمہارے پاس میں کروڑوں کی جائیداد نہیں ہے، غم مت کرو۔ تمہارے پاس میں پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہے، غم مت کرو۔ تمہارے دروازے پر کروڑوں کی گاڑی نہیں ہے، غم مت کرو۔ اور لوگوں، غم تو وہ کرتا ہے جو بد نصیب ہوتا ہے، اور بد نصیب ایمان والا نہیں ہوا کرتا ہے۔
بلکہ بدنصیب وہ ہوتا ہے جو خیر اسلام ہوا کرتا ہے، جو اسلام کا باقی ہوتا ہے۔ مگر اے سنیو، اللہ نے تجھے اتنا نوازا ہے کہ دنیا کی دولت نہ دیا ہے تو کیا ہوا، اللہ نے تجھے وہ دولت عطا کر دیا ہے کہ جب بندہ اس دولت کو کرنا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیصل اعلیٰ حضرت، بستی قریہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک کا تحفہ جو مدینہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے ماں اور اپنے باپ کو مکہ مدینہ بھیج دیتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، ہمیں لگ رہا ہے کہ اندولی کا یہ جلسہ الحمدللہ اپنے انجام تک پہنچے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے قائد جلسہ حضرت علامہ ظفر امام صاحب قبلہ مصباحی تشریف فرما ہیں۔ نقیب بزم حضرت علامہ نوشاد رضا اسلمی سے آپ نے سماعت کر لیا ہے بہترین نظامت۔ شعراء کرام حضرت سالم رضا صالح دلکش جن کا بچہ گم ہو گیا ہے وہ اسٹیج کے پاس آ کے بچے کو لے جائے اور بار بار پریشان نہ کرے، اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے بچوں کا خیال رکھے، اپنے بچوں پہ دھیان دیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں اور اپنے بچے کو دھیان سے رکھے۔ ثناء اللہ صاحب کا لڑکا ہے، کنبہ کرنے والا ہے۔ ثناء اللہ بھائی آئیے اور اپنے بچے کو لے جائیے اسٹیج سے۔ یہی سلسلہ اگر رہا تو راتوں رات سے اعلانی ہوگا۔ شعراء حضرات، خطبہ حضرات کرسی کی پیٹی باندھ لیں گے، سفر ان کا مکمل ہو جائے گا۔ لہذا آپ حضرات بیداری کے ساتھ تشریف رکھیں۔ کلام رضا جو میری عادت ہے، عادتاً حصول برکت کے لیے اہل علم کے درمیان پیش کر رہا ہوں۔ سارے لوگ میرے ساتھ ایک آواز میں پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی وہ مبارک نعت پیش کروں جو مشہور زمانہ ہے۔ آپ حضرات کی بھی زبان پہ آ جائے تو بڑا مزہ آ جائے۔ اہل اسٹیج میرے جملہ برادران تشریف فرما ہے، میں سب کی دعاؤں کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ ذرا ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے مسکرا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی۔ پڑھیے سب سے اعلیٰ پورا منوا ہو جائے، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. اہل اسٹیج بھی میرے ساتھ پڑھے. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا. اور ہم جن کا کھاتے ہیں ان کا گنگاتے ہیں. ذرا آقا کریم کے نام پہ ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا. اس سے اچھی نعت اب کیا سناؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت پاک اس زمانے میں اور ہر زمانے میں مقبول رہا ہے. کلام الامام امام الکلام ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائے دلکش بھائی. حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم, 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 وہ ملی ہے دلانا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. پڑھیے سب سے بالا وہ بالا. آج کے لوگ بڑا مطلب تنقید کرتے ہیں کہ بڑوں کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے, بزرگوں کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے, لیکن میں نے اسٹارٹنگ میں ہی کہا کلام رضا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے کلام رضا ایسے نہیں سنا کرتے ہیں. چہروں پہ مسکان لائیے, کہہ دیجئے سبحان اللہ. مقصد دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں الحمدللہ. میں دعائیں لے کر کے بابا قوم ملت حضرت حشمت صاحب قبلہ ان کی دعاؤں کے حوالے آخری شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہیں, غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہیں, قصوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. بیدار ہو کر اسٹیج والے بھی بولے, حق ہے بولنے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا ہے. اب ایک شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے, ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں, تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں,
सितरा पर मची है धूम सितरा पर मेरे सरकार बहुत अच्छा है गुरनेश भाई, वाह, बहुत अच्छा। अहले स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह बेदार है। आप हजरात माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा ज़फ़र इमाम साहब किबला तशरीफ फरमाए हैं। मची है धूम सितरा पर मची है धूम सितरा पर मेरे सरकार आए हैं। मिटेगा जुल्म दुनिया से तनेगी अमान की चादर मिटेगा जुल्म दुनिया से तनेगी अमान की चादर मिटेगा जुल्म दुनिया से तनेगी अमान की चादर क्यों नज़ामे से थकी लेकर नज़ामे से थकी लेकर मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। और यहूदी और वो हिरन का वाक़या पेश करता हूँ जो मौजज़ा रसूल है। मुलाज़ा फरमाएं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। कहा जंगल में हिरनी ने मुझे तुमसे छुड़ाने को कहा। जंगल में हिरनी ने मुझे तुमसे छुड़ाने को कहा। जंगल में हिरनी ने मुझे तुमसे छुड़ाने को यहूदी देख ले मुड़ कर यहूदी देख ले मुड़ कर मेरे सरकार आए हैं। यहूदी देख ले मुड़ कर मेरे सरकार आए हैं। इतना सुस्त बैठिएगा आप हजरात तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों चौपट हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है हम कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने आए हैं और आप हजरात दुआ पे आमीन बोल रहे हैं। कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं और जोर से कहें सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पे आपकी आवाज नहीं बुलंद हो रही है, अभी कहेंगे सास ससुर के नाम पे बोलने को तो बड़ा खुश होंगे। लाला बनाए जिक्र नबी से रोह को करवाने आए। मुलाज़ा फरमाए, जिक्र नबी से रोह को करवाने आए हैं। जिक्र नबी से रोह को करवाने आए हैं। जिक्र नबी से रोह को करवाने आए हैं। अरे सोया हुआ नसीबा हम जगाने आए हैं। सोया हुआ नसीबा हम जगाने आए हैं। और एक शेर मुलाज़ा फरमाए, रहमत बड़ी सरकार की महफिल में बेशुमार। रहमत भरी सरकार की महफिल में बेशुमार। रहमत भरी सरकार की महफिल में बेशुमार। अरे गौसो रज़ा और ख्वाजा के दीवाने आए
موسم ہے خوشگوار مدینہ شریف میں، ہے خود کی بہار مدینہ شریف میں۔ موسم ہے خوشگوار مدینہ شریف میں، ہے خلد کی بہار مدینہ شریف میں۔ اے موت آگے میرا مقدر سوار دے، ہے تیرا انتظار مدینہ شریف میں، ہے تیرا انتظار مدینہ شریف میں۔ اور شاعر کہتا ہے سر پہ رحمت کی شان پہلے رکھ، مولانا غلام محمد صاحب کہیں سبحان اللہ۔ زیادہ مجد اسلامیہ نقیب کے ٹینک کا کوئی وقت نہیں ہوتا مولانا، یہ الیکشن نہیں ہے۔ سر پہ رحمت کی شان پہلے رکھ، آنا جائے زوال پہلے رکھ، اب پیر صاحب کا بعد میں رکھنا، ابے پگلے ماں باپ کا خیال پہلے رکھ۔ اور شاعر کہتا ہے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، آپ لوگ بھی اسی عورت کے بیٹے ہوں گے، اسی لیے میری گزارش ہے کہ ہلکا قدم بڑھا کے تھوڑا آگے آ جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ راستے کو چھوڑ دے اور پنڈال کے اندر آ کر بیٹھ جائے، بہت مہربانی ہوگی، بہت مہربانی ہوگی، بہت مہربانی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تم پہ مہربان ہوگا اور اپنی رحمتوں کی برسات کرے گا، اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بہت مہربانی ہوگی، ادھر دکانوں پر نظارہ نہ کر کے ادھر اسٹیج کا نظارہ کرے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور ثواب دارین حاصل کرے۔ شاعر کہتا ہے جو دعا میری ماں دے گی وہ دعا تو کیا دے گی، جو دعا میری ماں دے گی وہ دعا تو کیا دے گی، تو درد ہے تو درد کی دوا کیا دے گی، جو دعا میری ماں دیتی ہے وہ دعا تو کیا دے گی، تو درد ہے تو درد کی دوا کیا دے گی۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتی ہے، جو ماں جینس پہنتی ہے وہ آنچل کی ہوا، جو ماں جینس پہنتی ہے وہ آنچل کی ہوا کیا دے گی۔ میں بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ کے حوالے بہت ہی بہترین آواز کے مالک شہنشاہ خطابت حضرت مولانا فیاض رضا صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان کے آنے سے پہلے میری آواز سے اپنی آواز کو ملا کر میں نعرہ لگاؤں گا اور آپ لوگ جواب دیں گے، اتنے زور سے جواب دے یا دل میں ہی اتنا زور سے جواب دے کہ بدن کا وولٹیج ہائی پاور ہو جائے اور مدینہ والے سن لیں کہ میرے غلام مجمع میں میرے کو پکار رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، صدق اللہ العلی العظیم۔
وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ہم غریبوں کے غم گسار بے کسوں کے سہارا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے مجاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے مجاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے اور عجیب آپ ہے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں عجیب آپ ہے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے وہ اونچوں سے اونچا ہمارا نبی وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس زبین سعادت پہ لاکھوں سلام وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کان شریف کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار تحریر فرماتے ہیں دور النجدیکی کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام وہ آقا جن کے بھاؤ شریف کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار تحریر فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان باؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام وہ آقا جن کی نگاہ کرم کے بارے میں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام وہ آقا جن کے ہونٹ کے بارے میں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے مجھ کی پتی جا ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ آقا جن کے زبان کے بارے میں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ زبان جن کو سب کن کی گنجی کہے ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ آقا جن کے ہاتھ کے بارے میں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا گلی کر دی جا موزے بہنے سخاوت پہ لاکھوں سلام وہ آقا جن کو انگلی کے بارے میں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں انگلیاں ہیں پیس پر ٹوٹے ہیں پیسے جھوم کر ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری بابا وہ آقا جن کے شکم کے بارے میں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کل جہاں مل کے جو کی روٹی رضا اس شکم کی شناعت پہ لاکھوں سلام وہ آقا جن کے شہر کے بارے میں بریلی کے امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلتا ارے سر کے موقع ہے وہ جانے والے وہ آقا جن کے روزے انور کے بارے میں بریلی کے امام فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبہ میں کعبہ دیکھو وہ آقا جن کے طلبہ ناس کے بارے میں بریلی کے امام فرماتے ہیں جن کے طلبہ کا دور غیاب حالات وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جن کی تصویر واہ 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 سبحان اللہ بہت اچھا بہت عمدہ وہ اعلیٰ حضرت سرکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے ہی پیارے انداز میں بولتے ہیں آقا ہم دنیا میں آئے ہیں تو تمہاری محبت میں جئیں گے دنیا میں آئے ہیں تو تمہاری محبت میں مریں گے دنیا میں آئے ہیں تو تمہاری محبت میں اٹھیں گے اور آقا کھائیں گے تو تمہاری سنت کے مطابق پیئیں گے تو تمہاری سنت کے مطابق رفتار ہوگی تو سنت کے مطابق مفتار ہوگی تو سنت کے مطابق اور آقا احمد رضا کا لمحہ لمحہ بولے گا نبی نبی ہر گوشہ بولے گا نبی نبی احمد رضا کی خلقت بولے گی نبی نبی احمد رضا کی جلبت بولے گی نبی نبی اور جب بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو اپنے خاندان کے بارے میں نہ لکھا اپنے رشتہ دار کے بارے میں نہ
मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने भी जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, ये रसूल जिसको हमने फजीलतें दी, उनमें से कोई ऐसे भी है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, और कोई ऐसे भी है जो दर्जों में बढ़ गए। जहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़ात को बयान करने का मामला है, तो मैं क्या, कोई भी इस पर कादिर नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो दावा करे कि मैं इस उन्वान के हक को अदा कर सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद हर बंदा ये कोशिश करता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खानों में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदा खानों में अपना नाम लिखवा दो। इब्ने तैमिया ने लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़ात को बयान करना ये दीन कायम रखने के मुतरादिफ है। अगर ये वजीफा, ये काम रह गया तो समझ लो दीन गिर गया। जिस दीन में हुजूर की अज़मतों का बयान ना हो, वो दीन नहीं है। इक़बाल ने सारा फलसफा दो लफ्जों में निचोड़ कर रख दिया। इक़बाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या न हो कलम तेरे हैं। और हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं, माई मदह तो मोहम्मदन बिमक़ालती, लेकिन मदह तो मक़ालती बिमुहम्मदी। ऐ लोग हो, मैं अपने शेरों में हुजूर की मदह नहीं करता हूँ, बल्कि हुजूर का नाम ले लेता हूँ। मेरे शेरों में मिठास आ जाती है, मेरे शेरों में जमाल पैदा हो जाता है। हम और आप क्या हैसियत रखते हैं। हज़रत उमर बिन आस फरमाते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे नबी का वस्फ क्या है, तो मैं उनसे कह दूंगा मुझ में हिम्मत ही नहीं है, मुझ में ताकत ही नहीं है। तो हम और आप क्या हैसियत रखते हैं। इस उम्मत के सबसे बड़े शख्स जिनका मकाम व मर्तबा नबी और रसूल के बाद सबसे ऊंचा है, वो अबू बकर सिद्दीक है। उनके बारे में मौला अली फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मौला अली फरमाते हैं, तमाम सहाबा में सबसे बड़े आलिम अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। उनके बारे में मौला अली फरमाते हैं, और मौला अली खुद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर करूं तो 70 ऊंट भी उसके वजन को बर्दाश्त न कर सके। वो अली का आलम है। अली खुद फरमाते हैं, तमाम सहाबा में सबसे बड़े आलिम अबू बकर सिद्दीक है। उनसे मेरे नबी फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकती खैर रब्बी। ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बरेली के इमाम फरमाते हैं, बरेली के इमाम फरमाते हैं, सरवर कहो के मालिको, मौला कहो तुझे, बाकी खलील का बुले, ज़ेबा कहो तुझे, और तेरे तवज्जुह में बनाई है बड़ी। खैरा हूँ मेरे शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। वो मेरे नबी, मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग की बारगाह में आपको लेके चलता हूं, जिन्हें दुनिया हजरत अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से जानती है। कौन अबुल हसन रिफाई? वो फरमाते हैं कि एक दिन मुझे शौक हुआ कि मैं नबी की अज़मतों को देखूं, नबी की रिफातों को देखूं। वो फरमाते हैं कि मैं रूहानी तौर पर परवास किया। रूहानी तौर पर कोई भी परवास कर सकता है, इसमें उम्मत का इख्तिलाफ नहीं है। वो फरमाते हैं कि मैं रूहानी तौर पर परवास किया, यहाँ तक कि मैं बहुत ऊंचा चला गया। फिर आवाज आई, ऐ अबुल हसन रिफाई, किधर आ रहे हो? मैंने अर्श की मालिक, मेराज की रात जिस अर्श के सीने पर मेरे महबूब के कदम लगे थे, उसी अर्श की तलाश में निकला हो। हजरत अबुल हसन फरमाते हैं कि जब मैंने ये अर्ज की तो आवाज आई, ऐ अबुल हसन, तुम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि तुम करोड़ों साल भी बर्बाद करोगे, लेकिन जिस अर्श के सीने पर मेरे महबूब के कदम लगे थे, तुम क्या, तुम्हारा बात तक ख्याल भी नहीं पहुंच सकता कि जिस नबी के कदम नाज का ये आलम है, उस नबी के मकाम का आलम क्या होगा। फरमाते हैं जिसके
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस आखिरी बातें कहकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। वो हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि एक दिन मुझे शौक हुआ कि मैं नबी की अजमतों को देखूं, मैं नबी की रिफातों को देखूं, तो मैं मार्फत के समंदर में गोतासर हो गया। कौन कह रहे हैं? हजरत बायजीद बुस्तामी कह रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी कोई मामूली शख्स का नाम नहीं है। दाता साहब कश्मीर महजूब शरीफ के अंदर लिखते हैं कि तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में एक नाम हजरत बायजीद बुस्तामी का आता है। वो इमाम हजरत बायजीद बुस्तामी आप बुस्तान से मक्का शरीफ हज के लिए जाते हैं। 12 साल की मुद्दत के बाद आप मक्का शरीफ पहुंचते हैं। जब मक्का शरीफ आप पहुंचते हैं, बैतुल्लाह शरीफ पर जब आपकी नजर पड़ी, आप अपने निगाहों को झुका देते हैं। मुरीदीन कहने लगते हैं हुजूर इतना लंबा सफर करने के बाद आप मक्का शरीफ ज़ियारत करने के बजाय आप अपने निगाहों को झुका दे रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं सिर्फ मैं खाने काबा को देखने नहीं आया हूँ। जब आप दूसरी मर्तबा नजर उठाते हैं तो आप खाने काबा को भी देखते हैं और खाने काबा वाले के जलवों को भी आप देखते हैं। वो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि एक दिन मुझे शौक हुआ कि मैं नबी की अजमतों को देखूं, नबी की रिफातों को देखूं, नबी की अजमतों को देखूं। तो वो फरमाते हैं कि मैं मार्फत के समंदर में गोतासर हो गया। वो फरमाते हैं जहाँ से मैं खत्म हो रहा था वहीं से मेरे नबी के मरातिब का आगाज हो रहा था। यहाँ नुक्ते अंजाम और जब नुक्ते आगाज के दरमियान 1000 नूर के पर्दे आ गए। ये वही मकाम है जहाँ पर जिब्राइल के पर जले थे। शेख सादी फरमाते हैं अगर यक्सरे रुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोदर परम पैनी के इमाम फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए किसे है वो ऊंचों से ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। हमें बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई किस्म की खता हो गई हो तो रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम।